اسرائیل کے ساتھ جس طرح سے امریکہ اس کی پشت پر نہ صرف کھڑا ہے بلکہ پوری طرح اس کی مدد کر رہا ہے، ہتھیاروں سے اور پیسے سے پوری طرح مدد کی جا رہی ہے، پوری سہولیت مہیا کرائی جا رہی ہے۔ اور بحر احمر میں، ریڈ سی میں جس طرح سے امریکہ نے اپنے جہاز اتارے، اپنے بیڑے جہاز اتارے، اور وہاں پر جس طرح سے جو بحری بیڑا تھا اس کے ذریعے حوثیوں کو نشانہ بنایا گیا، وہاں پر کوشش کی گئی کہ آمد و رفت کو سچارو کیا جا سکے، لیکن اس میں وہ ناکام رہا۔ حوثیوں نے پوری طرح سے اس کو ناکام کیا، اس کے بعد واپس جانا پڑا۔ لیکن اس کے بعد جس طرح سے یمن پر ہوائی حملے کیے گئے امریکہ کے، تو یہ بات پوری طرح سے ظاہر ہو گئی ہے، اس پر مہر لگ گئی ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ہر مقصد میں، ہر پلاننگ میں اس کے ساتھ ہے۔ ایسے میں ایران نے جس طرح سے ابھی 2 دن کے اندر بہت سارے میزائل داغے ہیں امریکی ٹھکانوں پر بھی، اور جو مدد کر رہے ہیں اسرائیل کی گروپ، ان گروپ کے اوپر بھی جو ہے وہ میزائل داغے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ کل رات پاکستان میں بھی کچھ میزائل داغے گئے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایران کے خلاف ہیں، ان کو نشانہ بنانے کے لیے، حالانکہ اس پورے معاملے کو لے کر پاکستان اور ایران میں پوری طرح سے ٹھن گئی ہے۔ اور پاکستان کی ابھی اسپوک پرسن جو ودیش منترالیہ کے ہیں، ان کے ذریعے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے ایران سے تمام سفارتی تعلقات ختم کر لیے ہیں، اور جو وہاں ان کا جو سفیر تھا ایران میں اس کو واپس بلا لیا گیا ہے، اور ایران کا سفیر جو ہے جو پاکستان میں تھا اس کو واپس بھیجنے کی بات کہی ہے، حالانکہ وہ تہران میں تھا، اور یہ کہا گیا ہے اس سے کہ وہ واپس نہ آئیں۔ ان سب کے دوران ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے واشنگٹن کی مکمل حمایت خطے میں انتشار کی بنیاد ہے، یعنی پورے عرب خطے میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے وہ امریکہ اس کے پیچھے ہے۔ انہوں نے CNBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ کو اپنے مستقبل کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے مستقبل سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ عبداللہیان نے مزید کہا ہے کہ یمنی قوم اور خطے کے دیگر دیش جو ہیں وہ فلسطینی لوگوں کے سپورٹ کرنے کے لیے ان کا دفاع کرتے ہیں، اور وہ اپنے تجربے اور اپنے مفادات کے مطابق کام کرتے ہیں، انہیں ہماری طرف سے کوئی حکم یا ہدایت نہیں ملتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تیل برآمد کرنے والے ملک کے طور پر ایران کے لیے نیویگیشن سیکیورٹی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے ملک کے ارد گرد بدامنی ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے منگل کو ایک بیان میں کہا تھا کہ اس نے ایرانی روایتی اور جدید ہتھیاروں کی ایک کھیپ پکڑی ہے۔ امریکی دعوے کے مطابق 11 جنوری کو قبضے میں لی گئی اسلحے کی یہ کھیپ یمن میں حوثی باغیوں کو بھیجی گئی تھی، جس پر ایران کی مہر بتائی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایرانی ہتھیار ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ نومبر میں تجارتی بحری جہازوں پر حوثیوں کے حملے کے آغاز کے بعد سے یہ حوثیوں کو ایران کی طرف سے فراہم کیے گئے جدید مہلک ہتھیاروں کی پہلی کھیپ ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم نے بحر عرب میں صومالیہ کے ساحل کے قریب جو ایرانی ہتھیار پکڑے ہیں ان میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل اور بحری جہاز شکن کروز میزائل کے پرزے بھی شامل ہیں، جس سے ایران نے پوری طرح سے انکار کیا ہے، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امریکہ کے ذریعے شر پھیلایا جا رہا ہے، جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اس طرح سے ایران کے ودیش منتری کا یہ بیان کہ امریکہ پوری طرح سے جو مڈل ایسٹ ہے اس میں جو خلفشار ہو رہا ہے، جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے، جو جنگیں ہو رہی ہیں، جو حملے کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے پوری طرح سے امریکہ ہے۔